معاشرے کو ایک لکھاری جس نظر سے دیکھتا ہے وہ نظر باریک بین ہوتی ہے یا تنقیدی ہوتی ہے؟ پھر یہاں بلاتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ سینئر سے ملتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، ان کے ساتھ فوٹو بناتے ہیں۔ بہت سے ادیب کہتے ہیں کہ ادیب طبقہ جو ہے وہ بہت پسا ہوا ہے، اس کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں ہے، یا ہمارے جو تنظیم کا سرپرست ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، یا ہمارے اپنے لوگ کرتے ہیں، کہیں حکومتی سرپرستی اس کو کہیں بھی حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح آپ تقریباً 80 بلکہ 90% کہہ رہے ہیں رائٹر اپنے جیب سے پیسے لگا کے کتاب چھپوا رہے ہیں۔ علی بھائی آپ نے تنقید کی بات کی ہے اور افواہ کہیں نہ کہیں جو بڑا سرگرم بھی رہا پچھلے کچھ دنوں میں کہا دی، اور ایسی کون کون سی وجوہات ہیں جس کی بنا پر افواہ پہ تنقید کی جاتی ہے؟ دیکھیں، افواہ پہ دو لوگ تنقید کرتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ اٹیچ ہو گئی تھوڑے سے، ہمارے لاہور کی تھی تو وہ ہمارے جو چھوٹی موٹی تقریب ہوتی تھی ان میں آ جاتی تھی۔ اب الحمدللہ ARY پہ اور دوسرے چینل پہ اس کے اپنے لکھے ڈرامے چل رہے ہیں۔ اچھا، جو فیمیل ایز اے رائٹر نہیں آئی تھی اس نے کلیئر کیا تھا کہ میں رائٹر نہیں، لیکن وہ ہمارے صحبت میں پڑا آپ کی ورکشاپ کا۔ ہاں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حذیفہ اشرف آسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ضیفیات۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی پوڈ کاسٹ بھی آپ تک پہنچانے میں ناز و فیشن مرکز عاصم انٹرنیشنل اور قانون اور عوام کا ہاتھ ہے۔ آج کی شخصیت بھی باقی شخصیات کی طرح انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ہماری بھرپور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان شخصیات کو مدعو کریں جن کا معاشرے میں بڑا اہم کردار ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ینگسٹرز کے لیے کیا کر رہے ہیں، جو ٹیلنٹڈ ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ تو آج ایسی ہی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ایک بڑا لمبا چوڑا تعارف میرے پاس لکھا ہوا ہے، تو لیکن ان کی جانب جانے سے پہلے ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ صدائیں ایک سی یکسانیت میں ڈوب جاتی ہیں، ذرا سا مختلف جس نے پکارا یاد رہتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب MM علی صاحب، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے، ان کو ویلکم بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ آپ بانی و صدر ہیں افواہ کے آل پاکستان رائٹرز ویلفیئر ایسوسی ایشن، کئی کتب کے خالق ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شاعر و ادیب ہیں۔ ان کے جو کالمز ہیں وہ معاشرتی، سماجی و مذہبی بنیادوں پر لکھے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہم تقریریں سنتے ہیں اس سے بڑے محظوظ ہوتے ہیں، اور جو نئے شاعر، نئے ادیب بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ہاتھ پکڑ کے ایک پلیٹ فارم کے تھرو ان کو بہت آگے لے کے جانے کی بڑی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ تو MM علی صاحب السلام علیکم، آپ کو بہت شکریہ اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام حذیفہ، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اور بہت اچھا کام آپ بھی کر رہے ہیں، جو آپ نے میرا تعارف کروایا اس کے لیے بھی آپ کا بہت شکریہ۔ اور میرے خیال میں آپ بھی اپنے پلیٹ فارم سے کافی نئے لوگوں کو جو ہے وہ سامنے لائے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم آپ مل کے بھی جو ہے آگے چلاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ علی بھائی، بات کا آغاز کرتے ہیں۔ پوڈ کاسٹ کا موٹیو ہمارا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ میں ینگسٹر ہوں، ینگ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ینگ جو لوگ ہیں ان کی رہنمائی کریں، اور اس کے بعد میں نمائندگی کرتے ہوئے وہ چیزیں لے کر آؤں جو کہ ہم سیکھ سکیں ان چیزوں سے۔ تو سب سے پہلے اس بات سے آغاز کرتے ہیں کہ کراچی میں پیدائش ہوئی، پھر لاہور آ گئے، اس کے بعد ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کہاں کی ہے، اور اپنی کوالیفیکیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، اور آج کل آپ کی ادبی مصروفیات کے علاوہ مصروفیات کیا ہیں؟ جی، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پیدائش کراچی میں، والد صاحب وہیں پہ کاروبار کرتے تھے، پھر وہاں پہ جب حکیم سعید صاحب کا ان کو شہید کیا گیا، اس کے بعد وہ چونکہ ہمارا جو گھر تھا اس ایریے میں شورہ شہزاد علاقے میں تھا، وہاں سے ہمیں شفٹ ہونا پڑا۔ ہمارا آبائی علاقہ چکوال ہے، پھر وہاں شفٹ ہو گئے۔ وہاں پہ والد صاحب نے وہاں کے جو سبزی منڈی تھی وہاں پہ کچھ اپنا کام شروع کرنا، لیکن چونکہ وہ تجربہ نہیں تھا ان کو اس چیز کا، تو اس میں لاس ہوا۔ پھر لاہور وہ آ گئے، اور لاہور سے پھر انہوں نے سٹارٹ کیا نئے سرے سے سارا کچھ، چونکہ وہ کاروبار میں کافی لاس ہوا تھا، تو انہوں نے ایز اے کہہ لیں کہ مزدور یہاں پہ انہوں نے اپنا شروع کیا، پھر ان کو جاب مل گئی، پھر یہیں سے ہم نے بیسک جو پڑھائی شروع کی نا، وہاں ویسے تو چکوال میں بھی کچھ عرصہ پڑھا، لیکن جو
آپ کہہ لیں کہ ابتدا تعلیم کی نا وہ لاہور میں ہی آ کے. صحیح. جی ٹھیک. تو آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ آج کل میں ایک جاب کر رہا ہوں، اس کے علاوہ جو ہے آل پاکستان رائٹرز ویلفیئر ایسوسیشن ایک تنظیم ہے، اس کو ہم چلا رہے ہیں. اس حوالے سے آپ بھی اس کے کئی ایونٹس میں شریک ہوتے رہتے ہیں. آج بھی ایک ہمارا مشاعرہ ہے، تو اس میں ہم نئے لوگوں کو کوشش ہوتی ہے کہ ان کو سامنے لائیں. اس کے تحت ہمارا میگزین بھی ہے، ڈائجسٹ بھی ہے، اخبار بھی ہے، پبلیکیشن ہاؤس بھی ہے، جہاں پہ ہم نو پروفٹ نو لاس پہ کتابیں چھاپتے ہیں. یعنی ہم ادارے کی طرف سے کچھ لگاتے نہیں ہیں، لیکن جو مصنف ہوتا ہے اس سے کوئی ایکسٹرا یعنی کہہ لیں یا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ بھی نہیں لیتے. جو اوریجنل خرچہ آتا ہے صحیح اسی کے تحت اس کو کتاب چھاپ کے دیتے ہیں. بالکل. اس کے علاوہ ہم سالانہ، ویسے تو سارا سال ہمارے ایونٹ چلتے رہتے ہیں، لیکن سالانہ بنیاد پہ ہماری ورکشاپ ہوتی ہے جس میں ملک سے اور ملک سے باہر سے بھی لوگ شرکت کرتے ہیں. اور وہ بھی اب ان قریب نومبر میں انشاءاللہ اس کی بھی تیاریاں جاری ہیں. اس میں پھر ہم اضافہ یہ کرتے ہیں کہ جو دور دراز کے لوگ ہوتے ہیں جو سینئرس تک نہیں پہنچ سکتے نا، وہ صرف سینئرس کو ٹی وی تک دیکھتے ہیں یا فیس بک سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ان کو ہم پھر یہاں بلاتے ہیں، ان کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ سینئرس سے ملتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، ان کے ساتھ فوٹو بناتے ہیں، ان کے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، انکریج ہوتے ہیں. اسی طرح جو سینئرز ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی ہم جو ہے ان کے جو خدمات ہیں اس کے اطراف میں ان کو بھی شیلڈز اور ریوارڈ جو ہے وہ دیتے ہیں. زبردست. تو علی بھائی میں اس کے اوپر دوبارہ سے پھر آؤں گا، لیکن اس سے قبل میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایم علی صاحب نے لکھنے کا آغاز کب کیا، اور ایسی کون سے پوائنٹس آپ کو نظر آئے جب آپ کو لگا کہ مجھے جو ہے نا وہ قلم کے ذریعے جہاد کرنا چاہیے؟ عزیف لکھنے کا شوق نا مجھے بچپن سے تھا. میں بچپن سے کہانیاں بہت پڑھتا تھا. اچھا. تو میں بہت پہلے شروع میں جب تعلیم و تربیت ہوتا تھا، ابھی ہوتا ہے، تو اس میں ایک دو کہانیاں ہاتھ سے لکھ کر بھیجی بھی تھیں. اچھا. جو چھپیں. زبردست. تب میرے حال میں آئی تھنک میں مڈل میں تھا، 8ویں میں تھا. تو اس کے بعد جو ہے پھر اس طرح نہیں لکھ سکا. پھر میں نے جو پراپر لکھنا شروع کیا نا وہ 2000 میں لکھنا شروع کیا. صحیح. 2000 میں نے پہلا آرٹیکل لکھا، تو وہ کافی اخبارات میں چھپا. جب کافی میں چھپا تو پھر اس سے کافی حوصلہ افزائی بھی ہوئی. صحیح. اور پھر یہ سلسلہ 2000 کے بعد نہ چلنا شروع ہوا. اس میں آتا رہا، یعنی کبھی رک جاتا تھا، کبھی پڑتا تھا، کبھی رک جاتا تھا، لیکن اصل چلتا رہا 2000 کے بعد نا. تو پھر 2017 میں آ کے تقریباً جو ہے نا بنیاد رکھے بوا کی. صحیح. معاشرے کو ایک لکھاری جس نظر سے دیکھتا ہے وہ نظر باریک بین ہوتی ہے یا تنقیدی ہوتی ہے آپ کی نظر میں؟ کیونکہ آپ لکھتے ہیں اور بولتے ہیں. ہر انسان کی اپنی نظر ہوتی ہے. کوئی اس کو تنقید کی نظر سے دیکھتا ہے، صحیح، کوئی اس کو اصلاح کرنے کی نظر سے دیکھتا ہے. تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو نا اصلاح کی نظر سے دیکھوں کہ میں اصلاح اگر کر سکتا ہوں تو کروں، اگر نہیں کر سکتا تو چلے میں اپنی طرف سے ایفرٹ کروں. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ من جانب اللہ ہوتی ہیں، وہ ان پہ آپ کے اختیار نہیں ہوتے. ان میں آپ کوشش کر سکتے ہیں، کئی چیزوں پہ آپ کوشش کرتے ہیں وہ ہو جاتی ہیں، اور کہیں پہ آپ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں ہوتی. صحیح. علی بھائی یہ تو آپ کی کنٹریبیوشن ہے نا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب ہم جنرلی اگر بات کرتے ہیں ایک ادیب کا معاشرے میں کیا اہم کردار ہے، وہ معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے، پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہ وہ اسے کیا کرنا چاہیے، آپ کی طرف سے سجیشن کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں جو ادیب ہے نا، رائٹر ہے جو بھی، وہ اس ٹائم سب سے زیادہ اسی کا لکھا معاشرے پہ افیکٹ کر رہا ہے. بالکل صحیح ہے. اس کا آپ دیکھیں کہ رات کو جب ہوتی ہے شام مغرب کے بعد ہماری فیملیز بیٹھ جاتی ہیں ٹی وی کے آگے، انہوں نے ڈرامہ دیکھنا ہوتا ہے، اور ڈرامہ بھی رائٹر نے لکھا ہے. بالکل صحیح. اب وہ جو ایک سٹوری پیش کرے گا اس سے لوگ سیکھیں گے، اور اسی سے لوگ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی بھی لیں گے اگر وہ اس میں نیگیٹیوٹی ہے تو. اسی طرح
کچھ لوگ اگر ڈرامہ نہیں دیکھتے تو وہ نیوز سنتے ہوں گے، وہ نیوز بھی ہمارے لکھی ہوتی ہیں، ہم نے اس نیوز کو کس طرح لکھنا ہے، کس طرح پیش کرنا ہے، یہ بھی ہمارا جو بکس کے شوقین ہیں ان کو بکس کے اندر بھی رائٹر نہیں لکھنا ہے، اخبارات میں کالم اگر لکھنا ہے تو رائٹر نے لکھنا ہے، یعنی کہ ہر ایک بڑا اہم رول ہے ادیب کا۔ اب یہ ادیب پہ ڈپینڈ ہے کہ وہ کیا لکھتا ہے، اور میرا خیال میں ادیب کو جو ہے نا وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے لکھنا چاہیے، تاکہ میرا ایک نا حذیفہ اس بات پہ میں اکثر کئی جگہ پہ کہتا بھی ہوں کہ آپ کا جو لکھا ہے نا وہ چاہے ایک لفظ ہے یا ایک لائن ہے، وہ کہیں نہ کہیں پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ جب چاہے سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں، ہزاروں لوگوں کی نظر سے گزرتا ہے، کئی لوگ اس کو پڑھ کے اگنور کر دیتے ہیں، کئی اس پہ غور کرتے ہیں، پڑھا جا رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ آپ کے لکھے گئے الفاظ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، یہ میسیج ایک بڑا اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جو نئے لکھاری ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لکھیں گے کون نہیں پڑھے گا، لیکن آپ کی بہت بڑی بات کہ کہیں نہ کہیں وہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ 10,000 فالوورز میں سے کوئی 10 ہی پڑھ رہا ہو، بالکل وہ انف ہے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے۔ لیکن علی بھائی دیکھیں کہ آپ کا جو ہے نا ادیبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ ہے، اس میں کئی اصناف ہیں، شاعری کی ہے، کالم نگاری کی ہے، تقریر کی ہے، مقررین کی ہے، تو جب وہ بات کرتے ہیں اپنے معاشی سرکمسٹینسز کی، اپنے طور طریقے کی، اپنے انوائرمنٹ کی، تو بہت سے ادیب، میں سب کو نہیں کہوں گا، بہت سے ادیب کہتے ہیں کہ ادیب طبقہ جو ہے وہ بہت پسا ہوا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جیسے دیکھیں ادیب جو ہے نا وہ اب اگر ہم اپنی ایک تنظیم رن کر رہے ہیں تو وہ ہم سیلف فنڈڈ پہ کر رہے ہیں، اسے کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں ہے، یا ہمارے جو تنظیم کا سرپرست ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، یا ہمارے اپنے لوگ کرتے ہیں، کہیں حکومتی سرپرستی اس کو کہیں بھی حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح جو میگزین اخبارات میں لکھتے ہیں ان کو کوئی اس کا وہ معاوضہ نہیں ملتا۔ ہاں ڈرامہ نگار کو معاوضہ ملتا ہے، لیکن اب ظاہر بات ہے ہر بندہ نہ ڈرامہ لکھتا ہے نہ ہر بندے کا ڈرامہ لکھا ہوا چلتا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ادیب جو ہے اس وقت اس معاشی لحاظ سے اب تو آپ دیکھنا ویسے بھی جو پرنٹ میڈیا وہ تو کافی حد تک ویسے آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے نا۔ جب میں نے لکھنا شروع کیا تو میں اسٹال پہ اخبار لینے جاتا تھا تو 50 اخبار پڑے ہوتے تھے اسٹال پہ مختلف ناموں کی، اب ہم جائیں تو گنی چنی 5-7 اخباریں وہاں ہوتی ہیں۔ اس مطلب کہ اسی طرح اور بھی چیزوں میں کافی اب بک میں دیکھ لیں، کتاب میں دیکھ لیں، کتاب ہی نہیں، جو پہلے رائٹر لکھتا تھا اس کو اگر اس کی اچھی تحریر ہوتی تھی تو پبلشر اس پہ اس کو رائلٹی بھی دیتا تھا۔ اب تقریباً 80 بلکہ 90% کا رائٹر اپنے جیب سے پیسے لگا کے کتاب چھپوا رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو لکھنے والا ہے نا معاشی لحاظ سے وہ بہت جو ہے وہ کمزور ہے۔ اب وہ میرے خیال سے وہ اسی پہ صبر و شکر کر لیتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کے لکھے کی تعریف کی جائے، اس کو سراہا جائے۔ اچھا، اب میں بار بار افواہ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میرا ایک سوال رہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو کتب لکھی ہیں اب تک کتنی لکھی ہیں اور ان کے نام بتائیے، پھر اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں۔ میرے پہلے جو کتاب تھی وہ صدائق تھی، وہ میرے کالموں کا مجموعہ تھا۔ صحیح۔ دوسری میری جو کتاب تھی وہ سرخ محبت تھی، وہ ایک ناول تھا۔ ٹھیک۔ تیسری کتاب میری جو تھی سیرا کی سیارات، وہ ہارر سٹوریز پر مشتمل تھی، اور جو چوتھی کتاب ہے در افق وہ شاعری پہ مشتمل ہے۔ زبردست۔ اچھا، یہ وہ کتب ہیں جو انہوں نے خود تحریر کی ہیں؟ بہت سی کتب آپ نے مرتب بھی کی ہیں؟ تقریباً 10 کتابیں جو ہے نا، 9 کتابیں مرتب ہو چکی ہیں اور 10ویں پرنٹنگ کے لیے گئی ہوئی ہے، تقریباً 10 کتابیں میں نے مرتب کی۔ صحیح۔ تو آپ یہ جو نئے لکھاری ہیں ان کی کتب کو آپ نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ افواہ پبلیکیشن کے تھرو اس کو چھاپتے بھی ہیں، تو ان میں جو بہت سے جو ہے وہ نئے لکھاری بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آلریڈی جن کی کتب چھپی ہوتی ہے وہ بھی ہوتے ہیں۔ جو 10 کتابیں ہم نے مرتب کی ہیں میں نے، اس میں وہ یہی سے چیز کو رکھا گیا ہے، اس میں ہم نے نئے لکھاریوں کو شامل کیا ہے۔ اور اب دیکھیں جیسے ہم فنانشلی پہلے بات کر چکے ہیں، فنانشلی طور پہ تو اب ایک لکھاری اپنی کتاب نہیں نہ چھاپ سکتا، بات اس کو پھر 5 سال لکھاریوں کو یکجا کر لیا جاتا ہے، اس میں پھر اپنی بھی تحریر شامل کر کے اور کچھ سینئرز کی بھی شامل کر کے اس کی کتاب کی ایک شکل دے دی جاتی ہے، اور اس کو جو ہوتا ہے اس کی تحریر بھی کتاب میں آ جاتی ہے، اور اس کو
زیادہ وہ پوری کتاب 40-50 ہزار روپیہ بھی نہیں لگانا پڑتا، تو اس کے ایک لکھا ہوا کتاب میں بھی چھپ جاتا ہے۔ زبردست۔ تو آپ شاعری بھی کر رہے ہیں، جی۔ شاعری کی طرف آنے کا شوق اور یہ کیسے خیال آیا؟ اصل میں جو رائٹر ہوتا ہے نا، یہ دیکھ ظفر آپ خود رائٹر ہیں، آپ کو پتا ہے میرے، آپ اس بات سے تو اتفاق کریں گے، جو لکھنا نا یہ خدا داد صلاحیت ہے۔ Yes۔ آپ خود تو کچھ نہیں لکھ سکتے کہ بھائی، آپ جب لکھنے کے فیلڈ میں چلے جاتے ہیں نا، اب دیکھیں میں نے جو 4 کتابیں لکھی ہیں وہ چاروں مختلف ہیں نا، بالکل الگ الگ اصناف ہیں۔ کالم نگاری ایک الگ چیز ہے، ایگزیکٹلی، وہ جو ناول نگاری ہے ایک بہت الگ ہارر چیز ہے، بالکل الگ اور ہے۔ ہارر سٹوری بالکل ہی الگ چیز ہے، اور شاعری اس سب سے الگ چیز ایسا ہے۔ ہی ہے۔ لیکن جو رائٹر ہوتا ہے وہ جب اس سمندر میں کود پڑتا ہے نا، تو وہ پھر اس کا ذہن جو ہے نا وہ بڑھتا جاتا ہے اور وہ لکھتا جاتا ہے۔ یعنی رائٹر کے لیے کوئی لمیٹیشن ہاں نہیں جی، ہے، وہ چاہے ڈرامہ لکھنا شروع کر دے، وہ چاہے کالم لکھنا شروع کر دے، اب بعض دفعہ نا شوق کا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ چیز لکھنی ہے تو میں نے یہی لکھنی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اگر ہمیں صلاحیت ہے ہر صنف میں لکھنے کی یا 2-4 صنف میں لکھیں، تو وہ پھر میرا خیال میں نے تو کامی رائٹر دیکھیں جو کسی ایک صنف میں مسلسل لکھ رہے ہوں، زیادہ تر ایسے ہی ہیں کہ ان کو اگر پہچان بن جائے کسی کی، جیسے مستنصر حسین تاڑر صاحب نے سفرنامہ ان کی پہچان ہے، بالکل ٹھیک۔ تو یہ ایک اچھی چیز بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ میری یہ پہچان بن رہی ہے اور اس میں بہت زیادہ قابل۔ اب دیکھیں کئی لوگ ہیں جنہوں نے، میں بہت سارے ایسے سینئر رائٹر کو جانتا ہوں جنہوں نے ڈائجسٹ سے افسانہ لکھنا شروع کیا، پھر انہوں نے ناول لکھے، پھر ناول کی کتابیں آئیں، لیکن اب جو ان کی پہچان ہوا ایز اے ڈرامہ نگار ہے، وہ صرف ڈرامہ لکھ رہے ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ افواہ بنانے کا خیال کیوں آیا تھا؟ افواہ بنانے کا خیال اس لیے آیا کہ ہم نا، جو سب سے مجھے اس وقت جو چیز لگی تھی کہ آپ لکھ تو لیتے تھے، لیکن آپ کو وہ جو لکھا ہوا چھپوانا پڑتا ہے نا، وہ مشکل کام ہے، لکھا ہوا چھپتا نہیں، کیونکہ زیادہ تر جو ہیں وہ جو آلریڈی ان کے ساتھ اداروں کے ساتھ چل رہے ہیں، جو بڑے نام، دیکھیں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میرے اگر اخبار آتا ہے تو اس پہ کسی نامور بندے کی چیز ہوتا ہے کہ اس کی ویلیو بڑھے نا، تو پھر جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر وہ اگنور ہو جاتے ہیں کہ اچھا یار ٹھیک ہے یہ تو نیا ہے۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ ہم نے نا ان لوگوں کی جو تحریریں ہیں ان کو چھپوانا ہے مختلف میگزین میں، اخبارات میں، اور اسٹارٹ ہم نے اس بات سے کیا تھا، لیکن پھر جب ہم اس میں گئے، پھر آگے بڑھتے گئے، پھر کانفرنسز، پھر ورکشاپس، پھر یہ سارا سلسلہ، پھر اس میں وہ لوگ ملتے گئے، قافلہ بنتا گیا، اور ہم جو ہے وہ مختلف، پھر جو ایک چیز لے کے نکلے تھے پھر مختلف چیزوں پہ ہم کام کر رہے تھے، کرنا شروع کر دیا، اس میں اب بہت ساری چیزیں ایڈ ہو گئی۔ تو یہ مینیج کس طرح ہو رہا ہے؟ چونکہ یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پروگرام کروانا بہت مشکل کام ہے، جی انتہائی مشکل کام ہے۔ وہ اوبویسلی آپ کے جو ممبرز ہیں وہ تو جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ، جن میں زیادہ تر کی تعداد جو ہے وہ نئے لکھاریوں کی ہے، تو اس کا بجٹ اور سارے معاملات یہ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ اس کا نا ایسا ہے کہ سب سے جو آپ کو یہ پتہ ہے کہ سے ادارے کو چلانے کے لیے، کس سے بھی چیز کو چلانے کے لیے جو بجٹ ہوتا ہے نا، وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اس میں ایک تو ہمارے سرپرست اعلیٰ زبیر احمد انصاری صاحب، جو بڑی تقریبات ہوتے ہیں ان میں کافی ان کی ہمیں سپورٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو چھوٹی تقریبات ہوتی ہیں وہ ہم جو ہمارے عہدیداران ہیں یا کچھ ممبران ہیں وہ کلیکشن کر کے نا، کلیکٹ کر کے آپس میں، تو وہ اس کو مینیج کرتے ہیں۔ صحیح۔ حالانکہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے یہ بھی، لیکن اس کے باوجود دیکھیں جب آپ کا شوق ہو، جذبہ ہو اور کام کرنے کی لگن ہو نا، پھر اللہ تعالیٰ راستے جو ہے وہ پیدا کرتا چلا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت سے کوئی توقع کرنی چاہیے جو افواہ کو؟ ہم مختلف جو حکومتی عہدیداران ہیں، گورنر صاحبان ہیں یا وزراء، ان سے ملتے رہتے ہیں، ان سے بات بھی ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے ان بیچاروں کے اپنے مسائل نہیں ختم ہوتے، وہ ہماری طرف کیا، وہ خود سے نکلیں گے تو کہیں اور کسی طرف جائیں گے نا۔ فی الحال تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت
حالانکہ اس پہ ہم پہ بڑی تنقید بھی ہوتی ہے کہ جی یہ پتہ نہیں کتنا یہ کما رہے ہیں، اور کتنا جو ہمارے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ کما رہے ہیں یا پلے سے لگا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. علی بھائی آپ نے تنقید کی بات کی ہے، اور افواہ کہیں نہ کہیں جو بڑا سرگرم بھی رہا پچھلے کچھ دنوں میں. مجھے یہ باتیں کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی بھائی میرے جو ہے نا بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، تو میں کوئی بھی بات کر سکتا ہوں آپ سے. تو یہ بڑا سرگرم رہا تھا. آپ نے ایک تنقید کی وجہ تو یہ بتا دی، اور ایسی کون کون سی وجوہات ہیں جس کی بنا پر افواہ پہ تنقید کی جاتی ہے؟ دیکھیں، افواہ پہ دو لوگ تنقید کرتے ہیں. ایک تو وہ لوگ تنقید کرتے ہیں جن کو ہم مدعو نہیں کر پاتے. اوکے. کچھ وجوہات کی بنا پہ ہم ان کو مدعو نہیں کر پاتے. اس میں کیا وجوہات؟ کوئی سٹیٹس کی بات ہے؟ نہیں، کوئی سٹیٹس کی بات نہیں ہوتی. اصل میں نا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شاید وہ آتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، وہ پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر وہ نیگیٹیوٹی نیگیٹیوٹی. صحیح. سوشل میڈیا میں، ہاں جی، سوشل میڈیا میں یا کہیں گیدرنگ میں بیٹھیں گے تو پھر ہم ان لوگوں کو بلیک لسٹ کر دیتے ہیں کہ یار جو ہے نا، ایک دیکھیں آپ لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے بھی ہیں، پھر آپ جا کے ایک نیگیٹیوٹی. چلیں آپ خاموش ہو جائیں اگر آپ مجھ سے بات نہیں کر سکتے. صحیح. دوسرا سر وہ لوگ ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو جب خاص کر وہ تقریبات سے ان کو مسئلہ ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جو ایوارڈ ہوتے ہیں نا وہ ہمیں گھروں میں بھیج دیے جائیں. یہ کیا بات ہے؟ ان کو یہ مسئلہ آیا کہ بھائی ہم چونکہ ہمارا ایک پروسیس ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ آئیں، تقریب میں شرکت کریں، اپنا ایوارڈ آپ وصول کریں ایک باوقار طریقے سے، کسی سینئر کے ہاتھ سے وصول کریں. اب یہ کوئی دیکھیں، ٹھیک ہے، ہر آدمی بالخصوص خواتین میں بہت ساری پرابلم ہیں کہ ان کو گھروں سے آنے کے لیے پرابلم ہوتی ہے، وہ ایک اپنی جگہ پہ اس کو ہم مانتے ہیں. اس کے لیے ہم نے باقاعدہ اس کا حل نکالا ہے اس سال کہ ہم نے لوگوں سے تعارف منگوایا ہے اور اس میں سے سلیکشن کی ہے، اور ان کو ہم ایوارڈ گھر بھی بھیجیں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی کسی صورت بھی نہیں آ سکتے. لیکن اکثریت ایسی ہے کہ جو آ سکتے ہیں، جو نہیں آ سکتے ان کے لیے کیا جائے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گھروں میں بھیج دیا جائے ایوارڈ، ہمیں جانا نہ پڑے، ہمیں ٹریول نہ کرنا پڑے، گھر بیٹھے ہمارا ایوارڈ جو ہے وہ جب وہ ہم نہیں بھیجتے تو وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے وہی ایوارڈ جو ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے ان کے لیے، پھر جب وہ ہم نہیں بھیجتے تو پھر وہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں، تنقید اسی چیز پہ ہوتی ہے جو نظر آ رہی ہوتی ہے. اب بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جو تنظیمیں تو ہیں لیکن وہ خاموش ہیں، یہ کام نہیں کر رہی ہیں، تو ان پہ تنقید کیوں ہوگی جب وہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں؟ کیونکہ ہم فرنٹ پہ ہوتے ہیں تو پھر وہ تنقید ہوتی ہے. تنقید سے اچھا ہم نے ہمیشہ تنقید سے سیکھا ہے، بہت ساری چیزیں ہم نے تنقید سے سیکھی ہیں، اور ہم نے اگر کسی نے مثبت تنقید کیا تو اس کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ انا یا ضد کا مسئلہ نہیں بنایا، ہم نے وہ چیزیں اس کو کور کیا ہے، اور ان چیزوں کو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ چیز ایسے تو ہم اس کو تبدیل کرتے ہیں. لیکن اکثریت جو تنقید ہوتی ہے نا وہ وہی لوگ کرتے ہیں جو آپ کے برابری نہیں کر پاتے، یا وہ ان کو ایک پتہ نہیں خدا واسطے کا بیر ہوتا ہے کہ بھائی پتہ یہ، اور دوسری ایک وجہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ کتنا کما رہے ہیں، ایسے ہی ہے، یہ اتنے بڑے وزراء یا گورنر سے ملتے ہیں، یہ پتہ نہیں کتنے وہاں سے چیک لے رہے ہیں. حالانکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ جو صورتحال ہے یا جو ہمارے حکومتی سرپرستی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے. بہرحال یہ چلتا رہتا ہے. یہ اب میں پہلے شروع میں نا اپسیٹ ہو جاتا تھا، اب میں یوز ٹو ہو گیا ہوں، کہتا ہوں بھائی اب یہ روٹین کا حصہ ہے نا، اب یہ چلتا رہتا ہے، کوئی اس سے جو ہے پریشان سیکھ ہی رہی ہیں. ہاں جی نہیں، علی بھائی نے جو بات کی نا ابھی کہ کوئی اگر ہمیں کوئی اصلاحاً سجیشن بھی دیتا ہے، اس کی پریکٹیکل ایگزامپل ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بیٹھے کچھ ڈسکس کر رہے تھے، تو میں نے ایز اے چھوٹے بھائی ہوتے ہوئے ان کو ایک چھوٹی سی تجویز دی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، میں آلریڈی کر رہا ہوں کام،
تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے. تو اب اگلے بندے نے اس کو سننا ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے. ہم اکثر اوقات اچھا شارٹ ٹیمپر بڑے ہیں آج کل کے جو نوجوان ہیں, اس حوالے سے کچھ ڈسکس کیجئے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. جو رائٹرز میں بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے, غصہ آ رہا ہے لوگوں کو اس حوالے سے کہ میں یہ لکھ رہا ہوں, میری تحریر تو اتنی وائرل نہیں ہوتی, وہ بھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور اس کی تحریر ہے وہ وائرل ہو گئی. مطلب لوگوں میں ایک بڑی فرسٹریشن پیدا ہو گئی ہے, اس کو کیسے کم کریں؟ اس کے سب سے جو بڑے وجہ نا جو میرے نظر میں وہ یہ ہے کہ اب جو ہے نا لکھاری زیادہ ہو گئے ہیں اور قاری ہے نہیں. تو وہ جو لکھ رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے نا جو ہم لکھ رہے ہیں وہی بیسٹ ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے پائے کا کوئی لکھ نہیں سکتا. اب یہ جو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے نا یہ لکھاری نے نہیں کرنا, یہ قاری نے کرنا, یہ قاری نے کرنا. اب قاری تو ہے نہیں, یعنی ہیں بھی تو بہت کم ہے. تو اب یہ نا لکھاری جب سے انہوں نے خود فیصلہ شروع کر دیا نا کہ میری تحریر اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے, تب سے یہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. اور جس دن یہ اس چیز سے نکل آئیں گے نا تو پھر یہ چیزیں اور نکل آتے ہیں. ابھی جیسے ہم پہ بھی جب یہ سٹارٹ میں تھے نا تو ہمارے کو نیچے آ کے تنقیدی کمنٹ کر دیتا تھا نا تو دل کرتا تھا کہ اس کو جو ہے نا پتہ نہیں اس نے, ہاں لیکن اب ہم جب جیسے بڑے عمر کا بھی تقاضا ہے, تجربے کا بھی ہے, پھر چیزوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یار واقعی اس میں. اب دیکھیں میں خود اپنی کو پرانی تحریریں پڑھتا ہوں نا تو میں اس میں کہتا ہوں کہ ان میں بہت ابھی جو ہے نا کمیاں ہیں, اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا. لیکن اس وقت اگر کوئی نہیں چھاپتا تھا تو بڑا غصہ آتا تھا, یار اتنا اچھا لکھا ہے تو اس نے چھاپا ہی نہیں. تو اب جب ہم خود ایڈیٹر بنے ہیں, خود ہمارے پاس تحریریں آتی ہیں, تو ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ واقعی یار وہ اگر نہیں لگاتے تو کوئی نہ کوئی ریزن تھی اس میں نا. تو یہ اب ہم نے سیکھا نا. اس طرح یہ بھی بچے ہیں انشاءاللہ جب آگے جائیں گے آہستہ آہستہ. اصل میں نا اپنا شارٹ کٹ کا یہ جو چل پڑا نا یہ بہت ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات جو ہے نا ہو جو اس کا میں سوشل میڈیا نے بڑا کام خراب کیا ہے کہ وہ جس کو پکڑتے ہیں راتوں رات جو اس کو وہ لوگ دیتے ہیں کہ یار یہ تو فلانا تو راتوں رات وائرل ہو گیا, لیکن وہ یہ نہیں سوچتے. آپ دیکھیں ان دنوں میں آپ دیکھ لیں جو چیزیں وائرل ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ کسی بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو, کوئی بندہ ہو, بچہ ہو, کوئی بڑا ہو, وہ چند دن وائرل رہتا ہے, اس کے بعد اس کا کوئی نام ہی نہیں لیتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ وائرل ہونا کو میں نہیں لگتا. آپ ایسے آگے بڑھیں تاکہ آپ مستقل مزاج سے چلتے رہیں, بجائے کہ آپ 10 دن کے لیے ہائی لائٹ ہوں اس کے بعد آپ بالکل ہی چلے جائیں صفر پہ. پھر کیا فائدہ ہے اس وائرل, اس عروج کا کیا فائدہ جب تھوڑی دیر بعد آپ نے چلے جانا ہے. اور یہ عرضی بالکل آپ دیکھیں کئی واقعات آپ کے سامنے ہوں گے, کئی لوگ سوشل میڈیا نے اٹھائے وہ ہفتہ 10 دن پہ حاضری ختم ہو, اب نیا ٹرینڈ آ گیا, نیا آ گیا. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے, مستقل ہونا چاہیے, جو چیز آگے آپ کی چلتی رہے. پرفیکٹ ہے. علی بھائی ہم اختتام کی جانب جائیں گے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ شاعری کرتے ہیں اور بڑی شاعری آپ کی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ شیئر کرتے ہیں, بڑی وائرل ہوتی ہے, تو کوئی غزل اپنی پسندیدہ جو ہے وہ اگر آپ شامل کرنا چاہیں. ہاں میرے ایک نظم ہے جو میری بہت پسندیدہ ہے. اچھا بسم اللہ. جنہیں میں نے اہم سمجھا محبت کا بھرم سمجھا, کسی شے سے نہ کم سمجھا, بڑے ہی بے رحم تھے وہ, بڑے ہی بے رحم تھے وہ, صدا ان بے وفاؤں نے محبت کو جرم سمجھا, زیادہ کو بھی کم سمجھا. مجھے کوئی وہم سمجھا میرا نہ کوئی غم سمجھا, مجھے کوئی وہم سمجھا میرا نہ کوئی غم سمجھا. میں ایسے بے وفاؤں کو, میں ایسے کج اداؤں کو گرا دیتا ہوں نظروں سے, ہٹا دیتا ہوں نظروں سے. کبھی ماتم نہیں کرتا میں آنکھیں نم نہیں کرتا. کیا کہنے. میں ایسے چال بازوں پر انائیں کم نہیں کرتا, جسے میں چھوڑ دیتا ہوں مکمل چھوڑ دیتا ہوں. میں اس کا غم نہیں کرتا, میں پھر آنکھیں نم نہیں کرتا. کیا کہنے, کیا خوبصورت تخیل ہے, کیا خوبصورت بدلہ ہے, کیا خوبصورت انداز ہے. علی بھائی لاسٹ میں جو ہے نا, ہم نے ویسے جتنی بھی باتیں کی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں میسیج گیا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ افواہ کے ممبرز کے لیے اور افواہ کے علاوہ بھی, بلکہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ افواہ سے جڑنے, کیونکہ مجھے تو پتہ ہے لیکن ہم آڈینس کے لیے افواہ کے ساتھ جڑنے والے نئے لکھاری
جو چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا کوئی پلیٹ فارم میسر آئے تو وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں؟ اس کا ہمارا جو ایک آن لائن فارم ہے وہ فل کر کے بھیجیں ہمیں، پھر وہ ہماری ٹیم اس میں سے سلیکشن کر لیتی. سلیکشن کا کیا کرائٹیریا ہے؟ کوئی دیکھتے ہیں سلیکشن کا اصل میں نا جس طرح ہم بڑے ایونٹس کرواتے ہیں ان میں اس میں سیلیبریٹیز کو بلاتے ہیں. جی بالکل. تو اس میں بعض لوگ نا صرف وہ تقریبات میں آنے کے لیے یا ان وہ جو ہوتی ہیں سیلیبریٹی ان سے ملنے کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایڈ ہو جائیں، وہ پراپر یا رائٹر نہیں ہوتے. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ لکھ رہا ہے یا لکھنا چاہتا ہے یا اس کو شوق ہے اس چیز کا، پھر ہم اس کو ایڈ کر لیتے ہیں. اتنا سخت کرائٹیریا نہیں ہے لیکن کم از کم رائٹر جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح، تاکہ وہ آ کے سیکھ سکے. ہاں جی. مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ابھی وہ بہت معیاری لکھ رہے ہیں یا ہلکا معیاری، تو دیکھیں معیاری کا تو اس میں ہے ہی نہیں. ہمارا تو مقصد ہے سکھانا ہے. اوبویسلی وہ آ کے سیکھے گا. ہاں جی، وہ آ کے سیکھے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کو ہو صحیح شوق ہونا لکھنے کا، نہ کہ صرف وہ کہ میں نے جانا ہے تقریبات. اچھا ایک مجھے تھوڑا سا ایک ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے ہمارا نا، ایک ورکشاپ ہوئی 2020 کی. صحیح. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں لیکن میں آپ کو صرف فی الحال ایک مثال دے رہا ہوں. تو ایک نا فیمیل نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بھائی میں نے ورکشاپ میں آنا ہے. صحیح. تو میں نے کہا جی آپ آ جائیں. تو کہتے ہیں وہ آپ نے پوسٹر لگایا کہ خلیل الرحمان قمر آ رہے ہیں. میں نے کہا جی آ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر وہ آ رہے ہیں تو میں نے پھر رجسٹریشن کرواؤں گی، کیونکہ ہمارے وہ سالانہ جو ورکشاپ ہوتی ہے اس کی باقاعدہ رجسٹریشن ہوتی ہے. تو میں نے کہا جی وہ آ رہے ہیں، انہوں نے کنفرم کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میں رائٹر نہیں ہوں، تو میں نے صرف ان سے ملنے کے لیے آنا ہے. تو میں نے کہا وہ جو ہمارے ہوتے ہیں سالانہ پروگرام اس میں تو ہم اس طرح کی کوئی کنڈیشن رکھتے بھی نہیں کہ صرف رائٹر آئے. وہ تو رجسٹریشن کروا کے آپ آ سکتی ہیں اگر آپ کو ان ادبی لوگوں سے ملنے کا شوق ہے. تو پھر آپ وہ آ گئی. تو اس کے بعد جب وہ آئی وہ ہم سے ملی، وہ پھر ہمارے ساتھ اٹیچ ہو گئی تھوڑے سے. ہمارے لاہور ہی کی تھی تو وہ ہمارے جو چھوٹی موٹی تقریب ہوتی تھی ان میں آ جاتی تھی. اب الحمدللہ ARY پہ اور دوسرے چینل پہ اس کے اپنے لکھے ڈرامے چل رہے ہیں. اچھا. جو فیمیل ایز اے رائٹر نہیں آئی تھی اس نے کلیئر کیا تھا کہ میں رائٹر نہیں، لیکن وہ ہمارے صحبت میں امپیکٹ پڑا آپ کی ورکشاپ کا. ہاں جی، یعنی وہ ہمارے صحبت میں آئے، اس نے لکھنا شروع کیا. پہلے کچھ دیر ڈائجسٹ میں لکھا، اب الحمدللہ وہ ڈرامے لکھ رہی. زبردست. میں پہنچ چکا ہوں کہ آپ ان کی بات کر رہے ہیں. میرے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں لیکن وقت کی قید میں زندگی ہے، مگر چند گھڑیاں یہی ہیں جو آزاد ہیں. ہم نے عوام کا بھی دیکھنا ہے، خیال آپ کا بھی کرنا ہے. تو اجازت لیتے ہیں اس عہد کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی جو ہم عہد کرتے ہیں، جو ہم بات کرتے ہیں، ہم اس پر امپلیمنٹ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. بہت سے لوگ جو ہے وہ ادب کا کام کر رہے ہیں لیکن بہت سے لوگوں میں یہ دیکھا گیا کہ وہ ادب کا کام اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ صرف اپنے آپ کو پروموٹ کریں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو علی بھائی کی طرح ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ بہترین کام کیا جائے، جو کہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پروموٹ کیا جائے، جو کہ چاہتے ہیں کہ جو نئے لکھاری ہیں، جن کو آپ نے ابھی بات کی تھی کہ سینئر جو ہیں وہ کم لوگوں کو میسر آتے ہیں. میرا ہمیشہ سے یہ موٹیو رہا ہے، میں نے اس کے اوپر بڑی آواز اٹھائی کہ جو سینئرز ہیں کم از کم ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا ان لوگوں کو میسر آ جائیں جو کہ ابھی قلم اٹھانا چاہتے ہیں یا اٹھا رہے ہیں یا جن کو منٹور میسر نہیں آتے ہیں. تو یہ بہت بڑی کاوش ہے. افواہ بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے. افواہ نے بہت بڑے بڑے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈرامہ رائٹرز ہماری انڈسٹری کو دیے ہیں، بہت بڑے بڑے لکھاری دیے ہیں، اور ان کا سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں اس کو کم از کم یہ سیلیبریٹ لازمی کرتے ہیں. 14 اگست ہو گیا، مطلب مختلف ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو سالانہ ورکشاپ ہوتی ہے جس کا بھی علی بھائی ذکر کر رہے تھے، اس میں مختلف سیلیبریٹیز آتی ہیں اور وہ اپنے تجربات کے ساتھ صرف اپنی سیلفش ہو کر باتیں نہیں کرتے کہ وہ سیلیبریٹی ہیں اور اپنا آپ بتا رہے ہیں، نہیں، وہ بتاتے ہیں جو کہ ہمارے نئے لکھاریوں کو بات پہنچانی چاہیے جس سے وہ سیکھ سکیں. تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ معاشرے میں پڑتا ہے. جب معاشرہ جو ایک اگر تنظیم جو کہ افواہ اگر بہتر ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ معاشرہ اچھا تخلیق کار بن جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پورا پاکستان اور پاکستان کے باہر جو لوگ ہیں، جو ادیب ہیں، وہ بھی محظوظ ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں. تو علی بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا.
بہت شکریہ آپ کا حذیفہ، اور ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں Thank you سوشل so میڈیا much. پہ۔ بہت شکریہ جی، انشاءاللہ آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں لا سیریز میں ولاگ میں کسی اور کرنٹ افیئر پر بات کرتے ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔